السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ نواز بلوچ کے ساتھ۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال۔ یمنی مسلح افواج کا ترجمان جنرل یحییٰ سری نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ایران اور مزاحمتی بلاک کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا فوری جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے لبنان، ایران پر جارحیت روکنے اور یمن کے محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لبنان کی اسلامی مزاحمت حزب اللہ نے ہفتہ 28 مارچ 2026 کی رات 12:30 بجے اسرائیلی فوج کو ایک بڑے جال میں پھنسا لیا۔ طیبہ کے علاقے میں اسرائیلی فوج پر راکٹ اور توپ خانے اور ڈرون سے حملہ کیا گیا، جس میں دشمن کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ اس وقت اسرائیلی ہیلی کاپٹر دھواں اور فائرنگ کے سائے میں اپنے زخمیوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، بحرین میں بھی امریکی اڈوں پر دھماکے ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے بحرین میں موجود امریکی مفادات کو نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق بحرین کے علاقے جیفر میں قائم امریکی فوجی اڈے پر زوردار دھماکے اور آگ کے شعلے دیکھے گئے ہیں۔ ہیکر گروپ ہنڈالہ نامی گروپ کے بارے میں معلومات دینے پر $10 ملین انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب ہیکرز نے مبینہ طور پر FBI کے ڈائریکٹر کا ذاتی ای میل اکاؤنٹ ہیک کیا۔ اب آپ کو تھوڑی سی اور مشرق وسطیٰ سے جڑی ہوئی کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کو بتاتے ہیں۔ محاذ کے اس وقت کی سب سے بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے امریکہ کو حتمی وارننگ دے دی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے پورے دستے کو ملیہ میٹ کر دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لبنان کی، جہاں حزب اللہ نے رات کی تاریکی میں اسرائیلی فوج پر وہ کاری ضرب لگائی ہے جس کی توقع اسرائیل کو نہ تھی۔ طیبہ کے مقام پر اسرائیلی فوج ایک خونی جال میں پھنس گئی، جہاں ان کو بہت سارے اپنے فوجیوں کی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے اور اپنی تمام ٹینکس کو نذر آتش ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اور اگلا صرف یہی نہیں، سائبر کی دنیا میں بھی ہنگامہ برپا ہے۔ امریکہ نے ہنڈالہ گروپ پر کروڑوں ڈالر کا انعام رکھ دیا ہے کیونکہ انہوں نے FBI کے ڈائریکٹر کا ڈیٹا چوری کر لیا ہے۔ اب ان کی چیخیں ہیں امریکہ کی، اور سارا ڈیٹا ہیک کرنے کے بعد ایران کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا قبرستان بن گیا ہے۔ بحر روم میں امریکی بیڑوں کا گھیراؤ اور ایران کا بڑا ایکشن۔ مشرقی وسطیٰ اس وقت سب سے بڑی اور ہولناک خبریں آ رہی ہیں۔ لبنان کی سرحد پر اسرائیلی فوج کو وہ نقصان پہنچا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ ادھر بحر روم اور خلیج فارس میں جنگی جہازوں کی تعداد میں ریکارڈڈ اضافہ ہو گیا ہے۔ کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ بیڑوں کی تعیناتی۔ تازہ ترین نقشوں کے مطابق امریکہ نے 29 جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں، جبکہ 7 مزید راستے میں ہیں۔ برطانیہ اور یورپی یونین کے جہاز بھی مشرق وسطیٰ کے سمندروں میں پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے جہاز بھی آبنائے ہرمز کے قریب کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایران کا سخت موقف۔ ایران کے قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کر دیا ہے کہ اب NPT نیوکلیئر معاہدے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عالمی طاقتیں ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کو روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ ایران اب کسی بھی وقت بڑا فیصلہ کر سکتا ہے۔ بحرین میں دھماکے۔ بحرین میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر زوردار دھماکے اور آگ کے شعلے دیکھے گئے ہیں۔ نتن یاہو کے خلاف بغاوت۔ تل ابیب میدان جنگ بن گیا اور لبنان بارڈر پر اسرائیلی فوج کی چیخیں پوری دنیا سن رہی ہے۔ اسرائیل اس وقت دوہری آگ میں جل رہا ہے۔ ایک طرف لبنان کی سرحد پر حزب اللہ کے جان لیوا حملے ہیں اور دوسری طرف تل ابیب کی سڑکوں پر لاکھوں اسرائیلیوں نے اپنی ہی حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ کیا نتن یاہو کا اقتدار ختم ہونے والا ہے؟ انشاءاللہ اس خبیث کا اقتدار بہت جلدی کافر کردار تک پہنچے گا۔ تمام مسلمین کی دعا ہے اس کے لیے، اور دعا کیا، یہ تو بد دعا ہے مسلمین کی اس کے لیے۔ تل ابیب میں احتجاج
تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تل ابیب کی سڑکیں انسانوں کے سمندر میں بدل چکی ہیں۔ مظاہرین نتن یاہو سے استعفیٰ اور قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان تشدد جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں اسرائیل کو اندرونی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ لبنان بارڈر پر تباہی۔ شمالی محاذ سے آنے والی اطلاعات کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی تنصیبات پر براہ راست حملے شروع کر دیے ہیں۔ فوجی جو پہلے ہی دباؤ میں تھے اب لبنان کی سرحد سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ فوجی تھکن اور نفسیاتی دباؤ۔ اسرائیلی فوج کے اندر ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ فوجی مسلسل جنگ سے تھک چکے ہیں اور اب وہ مزید لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔